الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنا، الیکشن کے اندر خرید و فروخت کا ہونا، الیکشن کے اندر بدعنوانی کا ہونا، ان تمام چیزوں کو انشور کرے الیکشن کمیشن۔ گیلانی بظاہر تو ایک بڑا نام ہے، یہ جو پنجاب میں سیاسی مکمکہ ہوا ہے نا، بلا مقابلہ الیکشن ہو گیا، یعنی پی ایم ایل این نے بھی اپنے تمام امیدوار بٹھا دیے اور پی ٹی آئی نے بھی اپنے تمام امیدوار بٹھا دیے۔ اس کے اندر یہ معاملہ محض پنجاب تک محدود نہیں ہے، اس کے اندر کھیل اسلام آباد کی نشست کا بھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ڈیل کے اندر مریم آؤٹ ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے چودھری برادران اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے درمیان جو بھی طے ہوا ہے، اسی کے تحت ہی مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کا معاملہ بھی طے ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ گیلانی صاحب کے لیے مشکل ضرور پیدا ہوئی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں وقاص عزیز۔ سینٹ کا حالیہ الیکشن یعنی سینٹ 2021 پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں شاید جو ہمارا جماعتی انتخاب ہوتا ہے جسے جنرل الیکشن کہتے ہیں، اسے زیادہ توجہ حاصل کر چکا ہے۔ اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ ٹیکنیکل قسم کا ایک ڈیسیژن آیا ہے۔ اس ڈیسیژن پہ بات کرنے کے لیے، سینٹ الیکشن پہ بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن سلمان عابد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب خوش آمدید۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے اس ڈیسیژن کو کہ ان کو بھی ہاں نہیں کی اور ان کو بھی نہ نہیں کی؟ کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ بات واضح تھی کہ آرٹیکل 226 کے تحت اگر اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈ کرنا ہے تو یہ پھر پارلیمنٹ ہی کر سکے گی، اور اسی کو انہوں نے لیجیٹیمائز کیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھوڑا سا پابند کر دیا ہے، کہا کہ دیکھیے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنا، الیکشن کے اندر خرید و فروخت کا ہونا، الیکشن کے اندر بدعنوانی کا ہونا، ان تمام چیزوں کو انشور کرے الیکشن کمیشن، اور اس کے لیے جو بھی وہ اقدامات اٹھانا چاہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ اٹھا سکتا ہے۔ اب حکومت یہ گئی تھی سپریم کورٹ میں یہ کہہ کے کہ ہمیں قانون سازی ریکوائرڈ ہے، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ کے تحت آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا۔ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا۔ اب اس میں بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خفیہ بیلٹ کے اوپر فیصلہ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈر اور خوف بھی پیدا کر دیا گیا ہے اس خفیہ بیلٹ کے اندر کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دیتا ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نے ضمیر کی بجائے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ووٹ کاسٹ کیے ہیں، تو الیکشن کمیشن ان کو پکڑ سکتا ہے، اور پارٹی قیادت کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کو درخواست دے کر ان تمام چیزوں کا ریکارڈ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے الیکشن، یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ عام طور پہ اتنا پاپولر نہیں ہوا جتنا آج ہو گیا۔ اس کی وجہ وہی اوپن بیلٹ اور خفیہ بیلٹ کے درمیان ایک وجہ، اور دوسری یہ جو ایک ویڈیو آئی تھی، خفیہ ویڈیو جس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے زیادہ تر ہمیں نظر آئے، اس کی وجہ سے پھر وہ ساری ہائپ کریٹ ہو گئی کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں۔ اس میں جو ایک بات کی گئی ہے، ایک شک یہ رکھی گئی ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو پارٹی لیڈر اگلے دن یا جب بھی جو الیکشن کمیشن سے وہ ریکویسٹ کر کے جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو چیک کر سکتا ہے، ووٹوں کو چیک کر سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سطح پہ جب آ کے بات ہوگی تو تب شفافیت پھر یہاں پہ بھی ممکن ہوگی؟ کیونکہ 4 حلقوں والی بات ایک طرح کی بنتی ہے یہ بھی، پھر کیا اس پہ پھر جو ہے وہ معاملہ لٹکانے والا نہیں بنے گا؟ دیکھنا پڑے گا وقاص صاحب کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کی روشنی میں کیا فیصلے کرتا ہے اس الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے۔ وہ جو فیصلے کرے گا وہی حتمی فیصلے ہوں گے نا، کیونکہ سینٹ کا الیکشن تو انڈر دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کے فیصلے کے بعد، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے اقدامات اٹھاتا ہے جس سے وہ یہ انشور کر سکے کہ یہ جو میل پریکٹسز ہیں اس کو روکا جا سکے۔ تو لیٹ سی کے دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ان کا آتا ہے۔ لیکن اب اس میں ایک چیز پڑ گئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا لوگوں کے اندر ڈر اور خوف آ گیا کہ اگر یہ کہیں فردر انویسٹیگیٹ ہوتا ہے اور ہم اس میں پکڑے جاتے ہیں تو ذرا مسئلہ ہوگا۔ پھر دیکھیے اس میں ایک اور چیز جس کی وضاحت کرنا بڑا آسان کام نہیں ہے، یعنی ایک شخص نے اپنے ضمیر کے مطابق کسی دوسرے کو ووٹ دیا ہے یا اس نے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے ووٹ دیا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا۔ اچھا، اب آئین تو یہ کہتا ہے کہ ایک شخص اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکتا ہے کسی اور کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں سمپل یہ ہوگا نا کہ پی ٹی آئی والوں نے اگر نون لیگ کو ووٹ دیا ہے تو وہ کیوں دیا، یہاں سے بات پکڑی جائے گی نا۔ تو اسی وجہ سے پھر وہ انویسٹیگیٹ ہوگا، اور پارٹی لیڈر تو یہ کہے گا نا کہ اس نے جو ووٹ دیا کسی اصول اور نظریے کی بنیاد پر تو نہیں دیا، اس نے تو ووٹ بیچا ہے اپنا۔ ٹھیک ہے، اب وہ شواہد کہاں سے آئیں گے،
کیسے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, الیکشن کمیشن کیا کوڈ آف کنڈکٹ بناتا ہے. تو یہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنی ہے. اور آج بھی ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ جی اتنے پیسے چل رہے ہیں, کوئی فلاں کہتا ہے اتنے پیسے چل رہے ہیں, MKM نے الزام لگایا کہ ہمیں پیسے دینے کی باتیں کی گئی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. سو لیٹس سی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں اگلے 24 گھنٹے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. یوسف رضا گیلانی, دیکھیے گیلانی بظاہر تو ایک بڑا نام ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے وقاص صاحب, یہ جو پنجاب میں سیاسی مکمکہ ہوا ہے نا, بلا مقابلہ الیکشن ہو گیا, یعنی PMLN نے بھی اپنے تمام امیدوار بٹھا دیے اور PTI نے بھی اپنے تمام امیدوار بٹھا دیے. اس کے اندر یہ معاملہ محض پنجاب تک محدود نہیں ہے, اس کے اندر کھیل اسلام آباد کی نشست کا بھی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا حفیظ شیخ کو تھوڑا سا ایج حاصل ہو گیا ہے اس ڈیل کے ساتھ, کیونکہ یہ دیکھیے یہ جو کل وزیر داخلہ شیخ رشید نے حفیظ شیخ کی شان میں بڑی شاندار پریس کانفرنس بھی کی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ڈیل کے اندر مریم آؤٹ ہے. جب مریم سے سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے اوپر, میرے پاس کیا گیا کہنے کے لیے. یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے چودھری برادران اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے درمیان جو بھی طے ہوا ہے اسی کے تحت ہی کوئی مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کا معاملہ بھی طے ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ گیلانی صاحب کے لیے مشکل ضرور گیلانی صاحب کے لیے مشکل تو پیدا ہوئی ہے, لیکن اس ڈیل کے بعد یعنی خان صاحب پھر اپنی مدت پوری کر رہے ہیں. خان صاحب پہلے بھی مدت پوری کر رہے تھے, لیکن اس ڈیل کے بعد اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جو PDM ہے جس نے بیانیے کی جنگ کا آغاز کیا تھا, یہ کہاں کھڑی ہے. یعنی وہ جو ناجائز حکومت تھی, سلیکٹڈ کی حکومت تھی, سلیکٹروں کی لائی ہوئی حکومت تھی, ان سے بات چیت کہیں نہیں ہوگی, ان سے کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ آپ نے اپنے 5 سینیٹر جو ہے مکمکہ کر کے منظور کروا لی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پر بطور PDM سربراہ یہ بات بنتی ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ڈیل ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سے کو پوچھنا پڑے گا نا, یہ کیسے ڈیل کر لیا آپ نے, 5 لوگوں کو کیوں بٹھا دیا آپ نے ایک دوسرے کے. تو مجھے PDM کے اندر جو ہے اس سینٹ کے الیکشن کے بعد دراڑ جو ہے اور زیادہ گہری نظر آ رہی ہے. اپنے اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے, کیونکہ گزشتہ دنوں ایک بات یہ بھی کی جا رہی تھی کہ 5 بڑوں نے خان صاحب سے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور بڑی مشکل پیدا ہونی جا رہی ہے. لیکن اب جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں فیوچر میں وائٹل رول, اگر میں اپنی کم علمی کے مطابق بات کروں تو مجھے تو شہباز شریف صاحب کا زیادہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈسکا کا بائی الیکشن ہوا ہے اس کے بعد تو اپوزیشن کے بقول اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. تو یہ تو مبارک ہو قوم کو کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. لیکن یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی الزام لگتا ہے اس اسٹیبلشمنٹ پر یا نہیں لگتا, کیونکہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے تو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اگر گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ چیز نظر آئے گی. دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کا جو رول ہے بظاہر ابھی تو یہ لگتا ہے کہ جب تک مریم پاکستان کے اندر ہے پارٹی کو لیڈ تو مریم ہی کریں گی, لیکن جو پارٹی کے اندر اثر و نفوذ ہے نا وہ شہباز شریف کا زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے, خاص طور پہ ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اوپر. اور یہی دیکھنا پڑے گا کہ اس جنگ کے اندر بنیادی طور پہ مریم نواز کہاں کھڑی ہوتی ہیں, کتنا آگے جاتی ہیں, اور شہباز شریف اپنے آپ کو کس حد تک پینیٹریٹ کرتے ہیں, یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ مریم ابھی فی الحال جو ہے نا وہ سین کے اوپر ہی غالب رہیں گی. اگر چیئرمین سینٹ دیکھیے اگر یہ 3 تاریخ کو طے ہو جاتا ہے کہ جی الیکشنز کے نتائج کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی اور PTI کو جو سیٹیں ملنی تھیں وہ مل گئی ہیں ایک آدھ سیٹ کے فرق کو نکال کے, تو PTI تو پوری کوشش کرے گی نا کہ چیئرمین سینٹ ان کا ہے. اور انہوں نے شبلی فراز کو بھی نامینیٹ کیا ہوا ہے بطور چیئرمین سینٹ کے لیے. پیپلز پارٹی کا اگر چیئرمین سینٹ آتا ہے, مثال کے طور پہ جو لوگ یہ تھیوری دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نیوٹرل ہو جائیں گے, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر یہ PTI کیسے آگے بڑھے گی. پھر PTI کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے نا وہ کانفلکٹ ہو جائے گا. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا وہ PTI کو ہی ایک ایج حاصل ہوگا. سلمان عابد صاحب کی گفتگو سے یہ لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ جو الیکشن ہے سینٹ 2021 یہ ایک امتحان ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ الیکشن امتحان ہے تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ شاہد آفریدی کے چھکے کی طرح کا ہو سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.